سورہ مریم کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں بتاتے اور کھجور کے درخت دوران زچگی وہ اس سے کھجوریں حاصل کر رہی تھیں، اور میں سوچتی ارے یہ سب تو بائبل میں ہے ہی نہیں، اور یہ وہی ہے جنہیں ہم خدا مانتے ہیں، جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہی ہمارے مسیحا ہیں، یہی یسوع مسیح ہے۔ تو یہ سب کچھ میرے لیے ایک جھٹکے کی طرح تھا جس نے مجھے جگایا۔ میرے لیے اپنی بات قائم رکھنا مشکل ہو گیا، اتنا مشکل کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور کبھی کبھار تو میں بھی دنگ رہ جاتی۔ مجھے کہنا پڑتا رکو، میں چرچ فون کر کے پوچھتی ہوں اور میں گھر فون کر کے پوچھتی یہ کیا ہے، یہ کیا معجزہ ہے؟ وہ کہتے ایسا کوئی معجزہ نہیں ہے، جیسس نے بچپن میں بات نہیں کی۔ میں کہتی نہیں، انہوں نے کہا ہے، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے، اور وہ حیران ہوتے کیا، یعنی انہیں بھی علم نہیں تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب نہ لوگ مجھے جانتے تھے، نہ ہی انٹرنیٹ موجود تھا۔ یہ 80 کی دہائی کی بات ہے، تب ہمارے پاس سیل فونز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، یعنی اس وقت جاننے کا کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا۔ جب آپ پہلی بار سعودی عرب گئی تو کیا آپ نے کعبہ دیکھا؟ میں نے دوبارہ فون کیا اپنے گھر، چرچ اور پادری کو اور کہا یہاں عین وسط میں ایک ڈبہ سا ہے جس کے گرد لوگ چکر لگا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بھی جاؤں۔ میں نے یہی کہا معاف کیجیے گا کیونکہ میں نہیں جانتی، یہ لوگ گول چکر لگا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بھی دیکھوں۔ تو میرے پادری نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ لوگ غلط ہیں، یہ ابراہیم کا گھر نہیں ہے، نہیں نہیں، یہ جگہ ہی غلط ہے، مت جانا، یہ بالکل بے معنی بات ہے۔ اور میں نے کہا اچھا شکریہ۔ مجھے ڈنرز پر بلایا جاتا، مختلف ڈنرز پر اور گھومنے پھرنے کی جگہوں پر۔ اکثر نماز کا وقت ہوتا تھا، اذان ہوتی تو میں اپنی روزری نکالتی اور وہ بھی اپنی تسبیح نکالتے، اور ہم دونوں اسی طرح یہ سب شروع ہوا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو روزری کا پتہ ہے، کبھی سنا ہے اس کے بارے میں؟ تو وہ کہتے سیم سیم، کیونکہ ہماری انگریزی اور عربی کمزور تھے، بس وہ کہتے سیم سیم۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس سیم سیم ہے۔ پھر میں ان سے جیسس کے بارے میں بات کرنے لگی۔ وہ بولے ہم جانتے ہیں عیسیٰ کو، عیسیٰ بن مریم، اور میں حیران رہ گئی، کیا آپ لوگ ان کا مختلف نام لے رہے ہیں مگر شاید شخصیت ایک ہی ہے؟ اور پھر مجھے پتا چلا کہ شاید یہی ان کا اصل نام ہے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ وہ جیسس کو نہیں جانتے، مگر مغربی دنیا میں جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ عورتیں ظلم کا شکار ہیں، دباؤ میں ہیں، وہ باہر نکلنا چاہتی ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں وغیرہ۔ مجھے لگا کہ مریم کے معاملے میں بھی کہانی کچھ اور ہی تھی، کہ عورتیں دباؤ میں نہیں تھیں، نہ ہی ان پر ظلم ہو رہا تھا، انہیں وہاں رہنا پسند تھا، وہ اپنی زندگی سے خوش تھیں، انہیں سب کچھ پسند تھا، اپنی زندگی، اپنے اطراف، سب کچھ۔ اور مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ بیچاری خواتین، انہیں میری کو جاننا چاہیے تاکہ یہ آزاد ہو سکیں، لیکن وہ دباؤ میں نہیں تھیں بلکہ خوش تھیں، شاید ہم سے زیادہ خوش تھی، میں تو یہی کہوں گی۔ میں امریکی خواتین کو اسی طرح سمجھایا کرتی تھی کہ وہ زیادہ آزاد تھی، ان کی زندگی واقعی بہتر تھی۔ جو کچھ میں نے یہاں سیکھا تھا وہاں جا کر رہی تو سب الٹ نکلا، بالکل مختلف۔ لوگ بہت ہی شفیق، مہربان، محبت کرنے والے، مہمان نواز اور فیاض تھے، اور وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے تھے، نماز میں بہت پابند تھے، دن میں 5 بار نماز پڑھتے، چاہے کچھ بھی ہو۔ میں واپس تو عیسائی ہی آئی، لیکن کچھ بھی ویسا نہ رہا۔ یوں لگا جیسے وہاں میرے دل میں ایک بیج بو دیا گیا ہو، اور وہ بیج کبھی ختم